السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ اینڈ انتہائی سینسٹیو ہے۔ اس ٹاپک پر آپ کو بہت کم ویڈیوز ملیں گی۔ آپ یوٹیوب سرچ کر لیں اس ٹاپک پہ جو آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں، رول آف اسٹیبلشمنٹ ان پاکستانی گورنمنٹ۔ اس ٹاپک پہ پورا یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، آپ کو اس کی ویڈیوز نہیں ملیں گی جو آج میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ رول آف اسٹیبلشمنٹ ان پاکستانی گورنمنٹ۔ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ڈرامہ رچایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جس کا اردو میں معنی ہے انتظامیہ، ادارہ یا کوئی محکمہ۔ بیسیکلی وہ ادارہ یا وہ محکمہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے یا اس کا ملک پر اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اینڈ اسی طرح ڈیفرنٹ ممالک میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرنٹ ویز سے دیکھا جاتا ہے۔ لائک کچھ ممالک میں بزنس مینز جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور ان کا ملک پر اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ممالک جہاں جوڈیشری بڑی طاقتور ہوتی ہے، اس کا ملک پہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ کو یہ لگا ہوگا یا ہسٹری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کا صرف جھکاؤ ایک طرف ہے، اور وہ جھکاؤ ہے ملٹری کی طرف، جو تاریخ سے ثابت بھی ہو چکا ہے، اور آرمی اپنی طاقت سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ رول آف اسٹیبلشمنٹ ان پاکستانی گورنمنٹ، یہ حقیقت ہے یا صرف الزام؟ کیا واقعے میں ہی آرمی اس حد تک جا سکتی ہے کہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ان سب چیزوں کا آغاز ہو گیا تھا، جن کے باقاعدہ طور پر ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیکن ریسنٹ ہیری کلنٹن کا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس بیان نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے۔ ہر طرف اس بیان پہ بحث اور مباحثے ہو رہے ہیں۔ ذرا ہیری کلنٹن کی سٹیٹمنٹ آپ بھی دیکھ لیں۔ Certain countries, like for example Pakistan, where the military and the intelligence services basically ran the country, and so you could get elected, but if they didn't like them, like what you were doing, or you crossed them, you were out. You know, maybe you'd get arrested, you'd get deported, you'd get accused of something. In one case, you'd get assassinated or executed. So it has a very particular meaning, and when it's ہیری کلنٹن کا یہ بیان آپ نے سنا، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں اس ملک کو ایجنسیز اور آرمی چلاتی ہے۔ اگر ایک لیڈر کو عوام چن لے اور یہ ادارے اس لیڈر کو پسند نہ کریں، یا وہ لیڈر ان اداروں کو یا آرمی کو کراس کرے، تو آرمی اس کو گرفتار کر لیتی ہے، اس کو وطن سے باہر نکال دیتی ہے، یعنی جلا وطن کر دیتی ہے، یا اس کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، یا اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے۔ اس بیان کے بعد ہر طرف بحث اور مباحثے شروع ہو گئے۔ کیا واقعے میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا آرمی اس حد تک جا سکتی ہے؟ کیا آرمی یا ادارے یا ایجنسیز ملک چلاتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایجنسیز نے جوڑ توڑ کر کے پتلیوں کو آگے لا کے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ایجنسیز کا یہ کام ہے، وہ اس کو اوپر لے کے آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکیں۔ ان کو کنٹرول
سیاستدان چاہیے، ان کو کنٹرول ججز چاہیے، ان کو کنٹرول بیوروکریٹس چاہیے۔ سوری، یہ میں نہیں بول رہا، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا بیان ہے، ذرا آپ بھی سنیں۔ ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ کر کے رکھ دیا۔ ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئیں جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان کو کنٹرول سیاستدان چاہیے، ان کو کنٹرول جج چاہیے، ان کو کنٹرول بیوروکریٹ چاہیے، اور یہ ساری الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ یار مجھ پہ غداری کا الزام مت لگانا، میں تو اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں بول رہا۔ جیسے ہیری کلنٹن نے بیان دیا، عمران خان کا بھی سیم وہی بیان ہے کہ ایجنسیز کو کنٹرول سیاستدان چاہیے، کنٹرول جج چاہیے۔ کنٹرول جج، یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان کا اتنا بڑا نظام، عدلیہ کا نظام، اتنا بڑا ادارہ، کیا اس میں بھی آرمی اور ایجنسیز مداخلت کرتی ہیں؟ واقعی میں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ملک کی ایجنسیز اور ISI ایسا کام کرتی ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا، یہ آپ خود جج کی زبانی سے۔ ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو۔ اللہ، کیا حقیقت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ بہت بات تو آگے تک بڑھ گئی ہے۔ اور آخری بات نہیں سنی آپ نے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو الیکشن تک جیل سے باہر نہیں آنے دینا؟ کیا واقعی میں الیکشن اس طرح کروائے جاتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بن جائے؟ پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ؟ لیکن میاں صاحب پاگل ہیں، بن جاتے کھٹ پتلی، بن جاتے ملک کے چوتھے وزیر اعظم، لیکن میاں صاحب نے مفاہمت سے کام نہ میاں صاحب کو وہ تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا۔ لیا نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ مطلب کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے وہ جیت جائے گا، اور جو پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوگی، چاہے ملک کی جتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ اسے وائپ آؤٹ کر دے گی، اس کو کچل کے رکھ دے گی۔ یار یہ بھی میں نہیں کہتا، عمران خان کی زبانی آپ خود سن لیں۔ یاد رکھیں کہ PMLN جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ لگتا ہے اب آپ کو گیم سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے اور آپ کے ووٹ کی یہاں کوئی عزت نہیں۔ ISI اور ملٹری جس کو چاہے آگے لے آئے اور جس کو چاہے جہاں مرضی شامل کروائے۔ میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ مطلب نواز شریف غدار نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ جنرل باجوے نے بھی الیکشن میں دھاندلی کروا کے عمران خان کو آگے لے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ مطلب باجوہ کا تھا کردار الیکشن میں جو عمران خان خود مان رہے ہیں۔ جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، میری مدد کریں۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا،
उन्होंने धरनों का इल्ज़ाम भी एजेंसी और आर्मी पे लगाया। इसी तरह हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने के लिए धरने करवाए। क्या अब वाकई में आर्मी के कर्नल, जनरल और ब्रिगेडियर धरने भी करवाते हैं? पीएम हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर कब्जा कर लिया है। वहां ब्रिगेडियर खालिद थे, रेंजर्स के ब्रिगेडियर खालिद। उन्होंने कहा कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं, अंदर हम खड़े हैं, बाहर आप खड़े। तो अब जवाब आपको मिल चुका होगा। एंड सिंपल ये कि मेरे और आपके वोट की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं। So people have lost faith in democratic process because they think they vote for a difference, because people already know establishment himself fight election. यार ये भी मैं नहीं कहता, ये भी इमरान खान ने कहा है। And so people have lost faith in the democratic process because they think their vote won't make a difference. Because people already know that the establishment itself is fighting election. और कुछ ऐसे अल्फाज जो अभी मैं यहाँ पे बोल दूँ तो मैं पक्का गद्दार हो जाऊँ, लेकिन भाई मैं नहीं बोलने वाला, वो आप इमरान खान की ज़ुबानी खुद सुने। आज की वीडियो सिर्फ यही थी, वो अल्फाज आप इमरान खान की ज़ुबानी सुने और मुझे दें इजाज़त। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फौज की टॉप ब्रास का सत्यानाश हो गया, करप्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है, एज एन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रही है। तब कहा था सिविलियन अफेयर्स में, आज फौज का क्या हाल हो रहा है। ये लड़ने वाली फौज नहीं है, और ये फौज जब अवाम फौज के खिलाफ हो जाए, वो फौज की क्या मुस्तकबिल।